من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ فی مقام آخر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل سے تقریب اہل سنت والجماعت کے غیور، بہادر، باوفا نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں اس حلقے کے ذمہ داران تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے دن رات ایک کر کے یہ خوبصورت مجلس دوسری مرتبہ سجائی ہے۔ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ باہر چوک میں اسٹیج لگانے کے بعد، کرسیاں لگانے کے بعد انتظامیہ کی نااہلی اور بے غیرتی کی وجہ سے بے شک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوانوں نے باہر ایک مجلس سجائی ہے، پتہ نہیں انتظامیہ کو اس سے کیا تکلیف اور پریشانی ہے۔ حقیقت میں یہ جلسہ انتشار کا نہیں، اتفاق کا ہے۔ اس جلسے میں مکتب اہل حدیث کے علماء، مکتب بریلوی سے تعلق رکھنے والے علماء اور مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنما تشریف اسٹیج پر تشریف بھی لا چکے ہیں اور کچھ آ بھی رہے ہیں، اور کانفرنس کا عنوان محسن انسانیت اور اتحاد امت ہے۔ اتحاد امت سے انتظامیہ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن چونکہ ہم پرامن ہیں، ہم چاہتے تو اسی چوک پر ہم جلسہ کر سکتے تھے، کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں ہٹا سکتا، لیکن ہم چونکہ پرامن تھے، پرامن ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ گلیاں ہماری ہیں، ہم کل بھی اسی شہر کے باسی تھے، آج بھی اس شہر میں ہیں، آئندہ اس شہر میں رہیں گے۔ انتظامیہ کے وہ افراد آج ہیں تو کل نہیں، آج یہاں ہے کل کہیں اور ہے، اس لیے ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر ملک کے حالات امن و امان کو سامنے رکھتے ہوئے جب دوستوں نے مجھ سے فون پر کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سامنے ایک شادی حال ہے، روٹ کے بجائے شادی حال میں یہ جلسہ کر لیں، میں نے کہا ملک کے امن کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ ہی قربانی دے دیں، اور ہماری اس قربانی کو کوئی بزدلی نہ سمجھے، بے شک کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ ڈر گئے۔ یہاں کے کارکن اور ذمہ داروں کا اصرار تھا کہ انوی صاحب ہم اس چوک سے اٹھیں گے نہیں، اور تمہارے کہنے پر یہ اٹھے بھی نہیں ہیں۔ ان کو میں نے کہا کہ نہیں، ہمارا ٹکر مقابلہ انتظامیہ سے نہیں ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، اس مرتبہ آپ تعاون کریں، ہمارے کارکن ہماری سنتے ہیں،
مانتے ہیں میرے ایک اشارے پر اگر یہاں جمع ہو سکتے ہیں تو ایک اشارے پر یہ تیرے تھانے کا گراؤ بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری اس پرامن پالیسی کو کوئی بزدلی نہ سمجھے. ہمیں تم نے بہت آزمایا ہے. ہم ڈرنے والے ہوتے حق نواز کے بعد مشن ہی چھوڑ دیتے. ایثار فاروقی اور اعظم اور حیدری کے بعد مشن چھوڑ دیتے. ارے تم نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا؟ کیا ہمیں الٹا لٹکا کر تم نے نہیں مارا؟ ہم پھر بھی نہیں تھکے. اور اس لیے یہ بات تو کوئی بھی ہے جس کے اشارے پر تو نے یہ کیا ہے، اگر ہمیں دبانے کے لیے کیا ہے، یہ تمہاری بھول ہے، تمہاری بھول ہے، تمہاری بھول ہے. نہ ہمیں کوئی ڈرا سکتا ہے اللہ کے فضل سے، نہ کوئی ہمیں جھکا سکتا ہے. ہم کل بھی اپنے مشن پر کھڑے تھے، آج بھی ہم اپنے مشن پر کھڑے ہیں. انتظامیہ سے اتنی گزارش کروں گا کہ دیکھیے زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں. اگر روڈ کو بند کر کے یہاں کوئی ڈانس پارٹی ہو، یہاں کوئی گانے کا پروگرام ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر نبی کا تذکرہ ہو، اتحاد کی بات ہو، تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. سمجھ سے بالا تر ہے. ہمیں انتظامیہ نے کہا، ایک جماعت کے کچھ دوستوں نے درخواست لگائی ہے. میں اس جماعت کے ذمہ داران سے بھی کہوں گا، افسوس کی بات ہے تمہارے اسی کردار کی وجہ سے تمہارا نام کراچی سے مٹ چکا. ہمیں پتہ ہے یہ درخواست لگا کر تم نے کن کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے. یاد رکھو اس انداز سے تم اپنے ساتھ کو بحال نہیں کر سکتے. اگر تم چاہتے ہو جیسے اہل سنت کے نوجوان روزانہ، آج بھی کراچی میں ہمارے 3 جلسے ہیں، ہر جگہ لوگوں کا تحت نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں. اگر اس چیز سے تمہیں پریشانی ہے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں چلتا، ان کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ ہمارے ساتھ درخواستوں کی وجہ سے نہیں چلتے، کردار کی وجہ سے چلتے. اس لیے کردار پیش کرو، کردار. اور ناجائز طریقے سے ہمارے کارکنوں کو دبانے کی کوشش نہ کرو. انتظامیہ سے کہوں گا، میرے دوستو تمہارے پاس بھی کسی کا درخواست آ جائے تو اس کا وزن بھی دیکھ لیا کرو. جس کے گھر والے بات نہیں مانتے، تم ان کی بات مان کر ہمارا جلسہ خراب کرتے ہو. افسوس کی بات ہے. خیر کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ پھر انتظامیہ سے کہوں گا، اس بار ہم نے تعاون کیا، تعاون کرو گے، تعاون کریں گے، ورنہ انسان ہے ہم تم جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. عزیزان محترم، عزیزان محترم، توجہ ہو گیا نا؟ میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، کہا کہ نہیں کہا؟ تو اب موضوع کی طرف آتے ہیں. عنوان ہے محسن انسانیت اور اتحاد امت. میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. عزیزان محترم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، آپ کے نبی، قرآن اعلان کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. قرآن بتاتا ہے کہ امام الانبیاء رحمت ہے، محسن ہے. یہ محسن ایک عالم کے لیے نہیں، دور کے لیے نہیں، ایک فرد کے لیے نہیں، مشرق کے لیے نہیں، مغرب کے لیے نہیں، شمال کے لیے نہیں، جنوب کے لیے نہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اس کی نبوت بھی للناس ہے، اس
کی رسالت بھی للناس ہے، اس کی کتاب بھی للناس ہے، اس نبی کی جماعت بھی اخرجت للناس ہے، اس نبی کی رحمت بھی للناس تمام انسانوں کے لیے، اور اس نبی کی کتاب بھی انسانوں کے لیے، اور اس کا ابو بکر بھی للناس ہے، عمر بھی للناس ہے۔ جب نبوت للناس، رسالت للناس، معجزات للناس، کتاب للناس، رحمت للناس ہے، تو یہ اس کے احسانات بھی صرف ایک جہان پہ نہیں، جہانوں پہ ہیں۔ علماء نے لکھا اس کائنات میں زمانے کے اعتبار سے 4 عالم ہیں، عالم ارواح، عالم اجسام، عالم برزخ، عالم آخرت، 4 عالم ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے نبی عالم ارواح میں بھی محسن تھے، عالم اجسام میں بھی محسن تھے، عالم دنیا میں بھی محسن ہے، عالم برزخ کے لیے بھی محسن ہے، عالم قیامت کے لیے بھی محسن ہے۔ کسی نے کہا عالم ارواح کے لیے محسن کیسے، وہاں نبی کے احسانات کیسے؟ علماء نے لکھا رب کائنات نے ایک دن پوی تھا، ساری کائنات، سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، نبیوں کے روحیں بھی آ گئی، رسولوں کی روحیں بھی آ گئی، پیغمبروں کی روحیں بھی آ گئی، ولیوں کی روحوں کو بلایا، آدم کی روح، نوح کی روح، ابراہیم کی روح، شعیب کی روح، یحییٰ کی روح، مسلمانوں کی روحیں، کافروں کی روحیں، فرعون کی روح، ابو جہل کی روح، ابو لہب کی روح، صدیق اکبر کی روح، ساری انسانوں کے روحوں کو رب کائنات نے عالم ارواح میں جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ایک سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ انبیاء کی روحیں خاموش ہیں، اولیاء کی روحیں خاموش ہیں، مؤلفین کی روحیں خاموش ہیں، مصنفین کی روحیں خاموش ہیں، سب کی روحیں خاموش ہیں۔ روحیں سوچ رہی ہے، جواب دے تو کیا جواب دے؟ الستو بربکم، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ساری روحیں خاموش تھی، جواب کسی نے نہیں دیا تھا۔ علماء نے لکھا اس لیے بھی نہیں دیا، جہاں بڑی شخصیت ہو وہاں چھوٹوں کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ساری روحیں میرے نبی، آپ کے نبی سرور کائنات کے روح کی طرف دیکھنے لگی، یہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر میرے نبی نے جواب دیا، بلا، نبی نے جواب دیا، تب انبیاء اولیاء کی روحوں نے جواب دیا، قالو بلا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، ساری روحیں کامیاب ہو گئے، احسان میرے نبی کا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں بڑے اختصار کے ساتھ بغیر کسی تفصیل میں جانے بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں۔ پھر عالم ارواح میں سب کے لیے آپ محسن بنے، سب پر آپ نے احسان کیا۔ جب آپ نے جواب دیا تب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ایک نبی نے جواب دیا، ایک ایک رسول نے جواب دیا، ایک ایک ولی نے جواب دیا، ایک ایک قطب نے جواب دیا، سارے مسلمانوں نے جواب دیا۔ ابو عتبہ نے بھی جواب دیا، فرعون نے بھی جواب دیا، شداد نے بھی جواب دیا۔ علماء نے لکھا یہ سارے کامیاب کیسے ہوئے، صحیح جواب کیسے دیا؟ جواب ملا، انہوں نے جواب اس لیے دیا، جواب میرے نبی نے بلا کہہ کر پہلے جواب دے کر ان کو بتا دیا، میرے نبی سب کے محسن ہو گئے۔ پھر عالم اجسام میں جب تک روح جسموں میں آئی نہیں اس وقت عالم ارواح ہے۔
جب روح آدم علیہ السلام کے جسم میں آئی تو اب عالم اجسام شروع ہو گیا. علماء نے لکھا کہ میرے نبی عالم اجسام کے لیے بھی رحمت ہے، عالم اجسام پر بھی آپ کی احسانات ہیں، آپ محسن ہیں. کسی نے کہا وہ کیسے؟ آقا نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. آقا نے فرمایا میں نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، میں نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، نوح نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، ابراہیم نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، شعیب نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، یحییٰ نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، کلیم نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، زبی نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، ولی نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، قطب نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، ابدال نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، اولیاء نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، اتقیاء نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، اسقیاء نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے، چھوٹے نہ ہوتے، بڑے نہ ہوتے. بلکہ مجھے کہنے دیجئے میرے نبی کا احسان ہے، نبی نے آنا نہ ہوتا، یہ چاند نہ ہوتا، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، نجوم نہ ہوتے، کواکب نہ ہوتے، بحر نہ ہوتا، بر نہ ہوتا، شمس نہ ہوتا، سحر نہ ہوتی، دن نہ ہوتا، رات نہ ہوتی، تو نہ ہوتا، میں نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. ہر چیز کا وجود یہ میرے نبی کا احساس ہے. ارسلناک الا رحمت للعالمین. عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، وہاں بھی احسانات، عالم اجسام کے لیے بھی رحمت. پھر دنیا میں آئے، انسانوں کا وجود بنا، پھر سلسلہ چلا، میرے نبی کے دور میں آیا. پھر میرے نبی کو میں نے دیکھا انسانوں میں ایک ایک طبقے کے لیے آپ نے احسان کیا، ایک ایک طبقے کے آپ محسن نظر آئے. میں نے دیکھا چھوٹوں پر آپ کا احسان، بڑوں پر آپ کا احسان، ولیوں پر آپ کا احسان، جاہلوں پر آپ کا احسان، امیروں پر آپ کا احسان، غریبوں پر آپ کا احسان، یتیموں پر آپ کا احسان، مزدوروں پر آپ کا احسان. کسی نے کہا خواتین اور عورتوں پر احسان کیسے، یتیموں پر احسان کیسے؟ آؤ میں بات لمبی نہیں کرتا، میں نبی کا احسان بتا رہا ہوں. میرے نبی کیسے محسن ہیں. عید کا دن ہے، عیدگاہ کے لیے گھر سے روانہ ہوئے، چلتے چلے گئے، مدینہ کے ایک چوک میں پہنچے. آقا نے دیکھا عید کا دن ہے، مدینے کے بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، نئے کپڑے ہیں، نئے جوتے ہیں، نئی ٹوپی ہے، آنکھوں میں سرما ہے، بالوں میں کنگا ہے. آقا نے ان بچوں کو دیکھا، نئے کپڑے، نئے جوڑے، نئے جوتے. آقا بڑے خوش ہوئے. لیکن ایک کونے میں دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، یہ چل نہیں رہا تھا، کھیل نہیں رہا تھا، بول نہیں رہا تھا. آقا نے اس بچے کی طرف دیکھا، کپڑے بھی پرانے ہیں، ٹوپی بھی پرانی ہے، آنکھوں میں سرما بھی نہیں ہے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے. آقا نے ان بچوں کو دیکھا، اس بچے کو دیکھا. آقا چلتے چلے گئے، اس بچے کے پاس پہنچے. کون سے بچے کے پاس جس کے پاؤں میں جوتے نہیں، کون سے بچے کے پاس جس کے سر پہ ٹوپی نہیں، کون سے بچے کے پاس جس کے آنکھوں میں سرما نہیں. آقا چلتے چلتے اس بچے کے پاس پہنچے. یہ کون سا نبی ہے؟ جبریل جس کے در پہ آتا ہے، میکائیل جس کے در پہ آتا ہے، اسرافیل جس کے در پہ آتا ہے، فرشتے جس کے در پہ آتے ہیں، ابو بکر جس کے در پہ، عمر جس کے در پہ، عثمان جس کے در پہ، علی جس کے در پہ، معاویہ جس کے در پہ، طلحہ جس کے در پہ، دیوبندی جس کے در پہ، بریلوی جس کے در پہ، آل حدیث جس کے در پہ. یہ کون سا نبی ہے؟ یہ وہ نبی ہے درخت چلتا ہے تو اس نبی کے در پہ آتا ہے. اس نبی کے در پہ جبریل چلا، اس نبی کے در پہ نانا. یہ اتنا اعلیٰ نبی ہے، قرآن چلتا ہے تو نبی کے در پہ آتا ہے. یہ وہ نبی ہے، یہ گھر میں ہے قرآن گھر میں، یہ بازار میں ہے قرآن بازار میں، میدان میں ہے قرآن میدان میں، بدر میں ہے قرآن بدر میں، احد میں آئے قرآن احد میں، خندق میں آئے قرآن خندق میں، خیبر میں آئے قرآن خیبر میں. یہ
صدیق کے ساتھ غار میں ہے تو قرآن غار میں ہے، یہ عائشہ کے ساتھ بستر پہ ہے تو قرآن بستر پہ آ رہا۔ پوری کائنات چل کر جس کے در پہ یہ نبی چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا، جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، سر پہ ٹوپی نہیں تھی، آقا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا بچہ عید کا دن ہے، تیرے دوست کھیل رہے ہیں، تو کھیلتا کیوں نہیں؟ تیرے سر پہ ٹوپی کیوں نہیں؟ پاؤں میں جوتے کیوں نہیں؟ اس بچے نے یوں دیکھا، سر پہ آقا کا دست مبارک دیکھا، رونے لگا، عرض کیا آقا مجھے ٹوپی کون لا کر دے، جوتے کون لا کر دے، آنکھوں میں سرما کون لگائے، میرا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، میں یتیم بچہ ہوں۔ یہ سننا تھا، آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے نبی نے اس بچے کو اپنے گود میں اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، عیدگاہ جانے کے بجائے واپس گھر آ گئے۔ امی عائشہ کو بلایا، کہا عائشہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، جس کا باپ نہ ہو ماں نہ ہو کوئی نہ ہو، اس کا محمد الرسول اللہ ہوتا۔ اس بچے کو نئے کپڑے پہناؤ، جوتے پہناؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ۔ جب امی عائشہ نے نئے کپڑے جوتے پہنانے کے بعد اس بچے کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا، وہ بچہ مسکرانے لگا۔ آقا نے گود میں اٹھایا، فرمایا بچہ آج کے بعد یوں نہ کہنا کہ میں یتیم بچہ ہوں، تو یتیم نہیں، آج کے بعد عائشہ تیری روحانی ماں ہے، میں تمہارا روحانی باپ ہوں۔ اسی پر بس نہیں، میرے نبی نے اس یتیم کو کندھے پہ بٹھایا، عیدگاہ کی طرف چلے، پھر اس چوک میں پہنچے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ مدینے کے بچوں نے دیکھا کہ وہ یتیم بچہ امام الانبیاء کے کندھوں پہ سوار آ رہا ہے۔ مدینے کے سارے بچے جمع ہو گئے، عرض کیا آقا آج تک آپ نے ہمیں کندھے پہ نہیں بٹھایا، یہ عظمت نہیں ملی۔ آقا نے فرمایا کندھوں پہ اس بچے کو اس لیے بٹھایا، یہ یتیم بچہ ہے، یہ عظمت دیکھ کر مدینے کے بچوں نے کہا کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ میرے نبی یتیموں پر احسان تو دیکھو، مزدوروں پر احسان دیکھو۔ میرے نبی کے احسانات ایک ایک چیز پر ہیں، وقت ہوتا تفصیلی گفتگو کرتا۔ احسان تو دیکھو، آقا سے ایک آدمی آتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، آقا نے دیکھا اس کے ہاتھ کھردرے ہیں، بڑے سخت ہیں۔ آقا نے پوچھا یہ ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ عرض کیا آقا میں مزدور ہوں، محنت کرتا ہوں۔ آقا نے اس مزدور کے ہاتھوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پھر ان کو چوما، فرمایا دنیا والو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت دے دی جائے۔ یہ میرے نبی کے احسانات ہیں۔ عالم ارواح میں بھی احسانات ہیں، عالم اجسام میں بھی احسانات ہیں، عالم آخرت اور برزخ میں بھی احسانات ہیں۔ کسی نے کہا عالم برزخ میں احسانات کیسے؟ میں نے کہا جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے من رب کا من نبی کا، جہاں نبی کا نام آدمی لیتا ہے، سوال کے جواب میں اللہ اس کی قبر کو کھول دیتے ہیں، رحمتوں کی بارشیں کر دیتے ہیں۔ عالم برزخ کے لیے بھی رحمت، چلیے عالم آخرت میں بھی رحمت۔ حشر کا میدان ہوگا، سورج سوانے سے پہ انسانیت پریشان ہوگی، اس وقت لوگ آدم تا عیسیٰ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کہے گا نفسی نفسی نفسی۔ چلتے چلتے جب میرے نبی کے پاس آئیں گے، آپ سفارش کیجئے، نبی سر کو سجدے میں رکھیں گے، رب فرمائیں گے ارفع راس کا، میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ میرے نبی پھر جب سفارش کریں گے، انسانیت کا حساب کتاب شروع ہوگا، پھر کیوں نہ کیوں میرے نبی عالم
عالم ارواح کے ارواح میں بھی نبی کے احسانات، عالم اجسام میں بھی نبی کے احسانات، عالم برزخ میں بھی نبی کے احسانات، عالم قیامت میں بھی نبی کے احسانات ہیں۔ احسان کوئی کم ہے؟ میرے نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ظلمت تھی، بائی بائی کا توجہ 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 یا توجہ یا جی ہاں